بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 75 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم زندہ قوم ہیں۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں گزشتہ 37 سال سے کہہ رہے ہیں، میں گزشتہ 37 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مردہ قوم ہے، مردہ قوم ہے۔ اور دلیل میرے پاس یہ ہے کہ مردوں کے پجاری، مردوں کو پوجنے والے، ہڈیوں کو پوجنے والے، ڈھانچوں کو پوجنے والے، لاشوں کو پوجنے والے کبھی زندہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ زندہ رب کو پوجنے والے، الحی رب کو پوجنے والے، وہ زندہ قوم تھی۔ صحابہ کرام زندہ قوم تھی، اور اسلام زندگی بخشتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا گویا یہ زندہ ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ مردہ ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی مثال دی ہے ماننے والوں کی اور نہ ماننے والوں کی۔ کیا زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسلام اجالا ہے، دن میں بھی اجالا ہے، رات میں بھی اجالا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ اور یہ بات میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں؟ پہلے یہ ذرا ایک ویڈیو سنیے کہ یہ ثابت ہو گیا۔ انہوں نے تو اب ثابت کیا ہے کہ مردہ قوم ہے۔ میں 37 سال پہلے میں یہی بات کر رہا ہوں۔ آپ پہلے ذرا یہ ویڈیو سنیے۔ یہ مردہ وہاں پہ زمین پہ پڑا ہوا تھا، اور سارے لوگ کھانا کھا رہے تھے اس کے آس پاس۔ فرش پہ ایک لاش پڑی ہے، ایک محنت کش کی، جو پاپڑ بیچ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ بظاہر تو وہ ایسے ہی ہے۔ چلے مان لیجئے ایک چور کی لاش پڑی ہے جس نے جیب کاٹنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے آس پاس بیٹھ کر لوگ گول میزوں کے اوپر دڑا دڑ سالن کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، اور دعوت اڑا رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں۔ کسی کو اس کی لاش کی حرمت کا بھی احساس نہیں ہے۔ وہ وہاں پڑا ہے جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے پیسے کمانے آیا تھا۔ پتہ نہیں اس کے گھر میں بچے بھوکے ہوں گے اس کے مرنے کے بعد، لیکن اس کی لاش زمین پر پڑی ہے اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ آج مجھے سمجھ آئی کہ ہم کرپٹ کو کرپٹ کیوں نہیں سمجھتے، بے ایمان کو بے ایمان کیوں نہیں سمجھتے، ہم دین فروش کو دین فروش کیوں نہیں سمجھتے۔ مجھے آج سمجھ آئی، مجھے آج سمجھ آئی کہ ہم کتنے بے حس ہیں، اور اسی لیے ہم اپنا مستقبل ان لوگوں کے ہاتھوں میں دیتے ہیں جو صرف ہمیں بریانی یا قیمے والا نان دیتے ہیں۔ ہمیں تو صرف اس بات سے جو ہے وہ خوشی ملتی ہے کہ ہمیں بس کھانا ملنا چاہیے۔ غیرت نام کی کوئی چیز، احساس نام کی کوئی چیز وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ بے حسی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں؟ میرا سر پیٹنے کو دل کر رہا ہے وہ مناظر دیکھنے کے بعد۔ انتہائی دکھ ہوا مجھے، انتہائی دکھ ہوا۔ یعنی سینکڑوں کے مجمع کے اندر کوئی ایک بھی غیرت مند آدمی ایسا نہیں تھا جو آگے بڑھتا اور بڑھ کے کہتا جی اس لاش کو اٹھاتے ہیں، اس کو لے کر جاتے ہیں، یا اس کو ڈھانپ دیتے ہیں، یا کھانا بھی روک دو تھوڑی دیر کے لیے، اس کی حرمت کا احساس کر لو۔ لیکن نہیں، سب کو کھانا ملنا چاہیے، بس کھانا ملنا چاہیے۔ کسی کی توجہ نہیں ہوتی کہ وہ جلسے کے اندر کھڑا ہوا آدمی کیا کہہ رہا ہے۔ کوئی نہیں سوچتا کہ اس نے پیسہ 1 نمبر طریقے سے بنایا یا 2 نمبر طریقے سے بنایا۔ کوئی نہیں سوچتا کہ آپ کا ملک پیچھے رہ گیا اور اس کا خاندان آگے نکل گیا۔ سب کی توجہ ایک ہی چیز پہ ہوتی ہے کہ یہ جب بول کے ختم کرے گا، وہاں ٹینٹ کے پیچھے کھانا کھلنا ہے، جا کے بھاگ کے کھانا کھا جائے گے۔ بھاڑ میں جائے اس کا بھاشن اور بھاڑ میں جائے سیاست۔ احساس ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح تو پھر اسی ملک کے اندر میں نے مائک کیا ایک آدمی کے سامنے لاہور میں، اس نے کہا جی کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے، یہ بے حسی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو ایسے ہی ہیں ہم۔ یہ ذکر کیا لاہور کا، تو عام طور پر لاہوریوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ زندہ دل ہیں۔ میں کہتا ہوں مردہ دل ہیں، مردہ، کیونکہ وہاں مردے کو پوجا ہو رہی ہے۔ باٹی میں جا کے دیکھو، علی اجویری کی قبر پر دیکھو، مزار پر جا کر دیکھو۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قوم مشرک بن گئی ہے، ان کے احساس مر گئے ہیں۔ اور یہ تو ایک انسان کی لاش کا انہوں نے ذکر کیا ہے، یہاں اسلام کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ وہ اسلام جو دین اسلام ہے، آج انہوں نے بالکل اس کو پسے پشت کر دیا ہے، اور ان کے اندر کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے۔ بالکل وہی انداز جو اپنے دور میں
لوط علیہ السلام نے اس قوم کو کہا تھا حل منکم رجل رشید، اور تم میں کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ہے، اور تھوڑا سوجھ بوجھ والا بھی کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ ان بڑے بڑے بدماشوں کو سمجھائے، اور اتنا بڑا یہ جرم کر رہے ہیں اور کوئی ایک بھی ان پہ ایسا نہیں جس کو احساس ہو۔ بالکل یہی معاملہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا جب میں نے اپنی یونٹ 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر توحید کی دعوت اٹھائی۔ 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر میں افسر تھا، وہاں توحید کی جب دعوت یہ ہوئی، شرک کا رد میں نے کیا، تو کتنے کتنے اے گریڈ اور بڑے بڑے کورس کیے ہوئے افسر، کیپٹن، میجر اور کرنل، ان میں سے ایک کو بھی یہ توفیق نہیں ملی ہے۔ بڑے بڑے گبر جیسیوس جو جب ان سے کبھی بات ہوتی تھی کہتے تھے سر بات تو آپ بالکل صحیح ہے، اور جب اندر کبھی بات ہوتی تھی کرنل نجم الحسن ملک کے سامنے، سی او کے سامنے، تو آگے سے کہتے تھے سر ہم ان کو بہت سمجھاتے ہیں سمجھتے ہی نہیں۔ حتیٰ کہ خطیب، یونٹ کا خطیب بھی یہی انداز اختیار کرتا تھا۔ عالم دین جو تھا وہاں ہمارے ساتھ ہوتا تھا تو کہتا تھا یہ کرنل بالکل شرک کرتا ہے، مشرک ہے، شیعہ ہے، اور جب اندر جاتا تھا تو اس کو کہتا تھا کہ سر میں ان کو بہت سمجھا رہا ہوں، یہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو یہ دوگلی قوم، دوگلی ہر جگہ یہ دوگلے ہیں، اسی وجہ سے ذلت اور خواری ان کے اوپر ہے، کرپٹ سے کرپٹ ترین ان کے اوپر حکمران بندے چلے آ رہے ہیں، اور دین فروش، اب جس طرح عمران ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ دین فروش، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی فضل الرحمان کو کہتے ہیں دین فروش، اور پھر یہ خود یہ دونوں عمران انہی دین فروشوں کے پیچھے جمعہ بھی پڑھتے ہوں گے، عیدیں بھی پڑھتے ہوں گے، اور دین کا کام بھی انہی سے کرواتے ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑی ہے، ان کے اندر جرت نہیں ہے مشرک کو مشرک کہنے کی، حرام خور کو حرام خور کہنے کی۔ تو لہٰذا یہ سارے حرام خور ہیں، چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، پاکستانی ملا ہو یا ہندوستانی ملا ہو یا بنگلہ دیش کا ملا ہو یا مکی ہو یا مدنی ہو، یہ سارے کے سارے حرام خوری کے اوپر انہوں نے ایکا کر لیا ہے۔ سارے نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، سارے اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، دین کا سارا کام انہوں نے جو ہے ٹھیکے کے اوپر لیا ہوا ہے، اور سب کے عقیدے کے اندر شرک ہے، اور شرک اللہ کو گالی ہے۔ جس قوم کو اللہ کے گالی دینے کے اوپر اس کی غیرت نہ جاگے، اس کے ایمان کے اندر کچھ ذرا گرمی پیدا نہ ہو، تو وہ اللہ کے ہاں ایک مردہ کی حیثیت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میرے ایمان کے اندر گرمی پیدا ہوئی تھی جب میں نے یہ اللہ کو شرک ہوتے دیکھتا تھا، جب یہ صبح کی پی ٹی پیریڈ میں کہتے تھے دم دم علی علی، نعرہ حیدری، تو جب مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ شرک ہے تو میں نے اس نعرے کو کہا نہیں، یہ کیوں اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ، ایک ہی نعرہ ہے، تم سی او کو خوش کرنے کے لیے، کرنل کو خوش کرنے کے لیے معاملہ کرتے ہو، تو اللہ کیا تمہارا کیا بنے گا؟ تو یہ بات وہاں اٹھی۔ تو بہرحال میں اس لیے یہ بات آپ کے سامنے لایا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ تو کسی کو احساس ہوا۔ انشاءاللہ یہ بات بڑھتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ احساس ہوگا، سب کو احساس ہوگا انشاءاللہ، ہماری فوج کو بھی احساس ہوگا، ہمارے دوسرے لوگوں کو بھی احساس ہوگا، توحید کی دعوت اٹھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ان مسلک پرستوں کو جنہوں نے دین کو بگاڑا ہے، دیکھیے یہ جو سیاسی کرپٹ لوگ ہیں ان بڑے مجرم ہیں، اس کی کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو مذہبی کرپٹ ہے نا، جو ان کو تھپکی دیتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ان چوروں ڈاکوں کے ساتھ، اصل میں یہ مسئلہ ہے۔ جس طرح ان کے ساتھ یہ کھڑے ہو گئے، اسی طرح یہ جنہوں نے مذہبی کرپشن کی ہے 1400 سال سے، 1300 سال سے، جو آہستہ آہستہ یہ شرک آیا اس قوم کے اندر، عبداللہ بن سبا نے جو شرک کا انجیکشن دیا تھا اس قوم کے اندر، اس تحریک اٹھائی تھی، اور اس کے بعد آج دن تک دین اسلام، اصلی جو دین اسلام ہے، توحید والا، رد شرک والا، اس کے اندر انہوں نے جو ہے نا یہ شرک کے انجیکشن دیے ہیں، اور ہر آنے والا شرک ہی کی وکالت کرتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، عرس اور میلے کرتا ہے، نعرے ان کے لگاتا ہے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، اور تھپکی دیتے ہیں۔ کسی ایک کے خون کے اندر بھی بل نہیں پڑتا ہے، خون کے اندر یعنی خون نہیں کھولتا ہے، دوڑتا نہیں ان کی رگوں کے اندر، کہ کھاتے کس کا ہیں؟ اللہ کا کھانے کے بعد دوسروں کے گن گانے والوں۔ ہندوؤں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں، کیوں؟ مورتی کے سامنے جھکتے ہیں، اور جو قبر کے سامنے جھکے، جو مزار کے سامنے جھکے، وہ عشق رسول ہے، وہ عشق رسول ہے، وہ دیندار ہے، اور جو منع کرے نہ کرو، غیر اللہ کو سجدے نہ کرو، رکوع نہ کرو، یہ سجدے کے لائق نہیں ہیں، یہ رکوع کے لائق نہیں ہیں، یہ نظر و نیاز کے لائق نہیں ہیں، یہ پکار کے لائق نہیں ہیں، یہ واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہیں، تو کیا ریئیکشن آتا جی؟ بس جی انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے تو جناب وہ افراتفری پھیل جائے گی۔ بالکل یہ وہی بات ہے جو فرعون نے کہی تھی کہ اگر یہ دعوت مان لی جائے، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، تو ملک میں افراتفری پھیل جائے گی۔
افراتفری تو پھیلے گی، ظاہر بات ہے، کچھ ماننے والے ہوں گے، کچھ نہ ماننے والے ہوں گے، اس طرح کی افراتفری پھیلے گی، دو گروہ بن جائیں گے، اور یہ جو افراتفری ہے دو گروہ بن جائیں ایمان عقیدے کی بنیاد کے اوپر، اور مسئلہ صرف اللہ ہو کہ اللہ اکیلا ہے، وہ اکیلا داتا دستگیر مشکل کشا ہے، یا بابا اور کاکا بھی بیچ میں شامل ہیں، اس کے اوپر جو جھگڑا کھڑا ہو جائے یہ محبوب ترین جھگڑا ہے، اور اس کے اوپر جو فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ حق اور باطل کا جھگڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ حق کے ساتھ کون کھڑا ہے اور باطل کے ساتھ کون کھڑا ہے۔ باقی یہ جو جماعتیں آپس میں لگی ہوئی ہیں، یہ سارا معاملہ کر رہے ہیں، یہ کوئی حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے، یہ تو دو باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں، یہ تو جمہوریت کی جنگ ہے، یا کبھی تصوف کی ان کی جنگ رہی ہے، یا جمہوریت کی جنگ ہے، یا پارٹی بازی کی جنگ ہے، یا اسلام آباد کی جنگ ہے، یہ اسلام کی جنگ تو نہیں ہے، اس میں تو جو جس طرف بھی ہوگا وہ باطل کے اوپر ہے، جو مارا جائے گا جہنم میں، جو مارا جائے گا جہنم میں۔ باقی جو اصلی جنگ برپا ہوگی وہ ایمان عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہوگی، اور پھر جو حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور حق کا ساتھ دیں گے، وہ حق کے راستے میں ہوں گے، وہ اگر مریں گے تو شہید ہوں گے، اصلی شہید، اور ان کو جنت الفردوس اور ایسی جنتیں ایسے مومنوں کے لیے، ایسے مجاہدوں کے لیے بے قرار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مخلص مومنوں کے اندر شامل فرمائے۔